نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله وبآياته. درود البار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کا بدل ہم ساری زندگی سجدہ شکر میں پڑھ کے بھی ادا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. پھر اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرما دیا. اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ رمضان دکھا دیا. اب اللہ تعالیٰ ان دو احسانات کا ہمیں خیال کرنے والا بنائے. ایک تو سب سے پہلے ہم امت میں پیدا ہو گئے. اللہ کرے ہم امتی ہونے کو سمجھ لیں کہ امتی کہتے کس کو. ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا اللہ کے ہاں سٹیٹس کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا لیول کیا ہے. اور دوسرا، ہمیں رمضان کا اکرام سمجھ میں آئے، ہمیں رمضان سمجھ میں آئے. آج صبح میں گھر سے آ رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا، وہ بائک پہ آئی ڈونٹ نو بسکٹس یا کوئی چیز کھاتا ہوا جا رہا تھا. آیا تو میں نے اس کو کہہ دیا، میں نے کہا یار روزہ نہیں رکھا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن کم از کم سب کے سامنے کھا کے اللہ کی لعنت تو نہ دو. اب یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. میں بلا کسی تمہید اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اور یہ قسم میں کوئی اس کی نہیں کھا رہا ہوں، اعتماد کے ساتھ کھا رہا ہوں، خانش نہیں ہوگا. ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ذمہ داری کی جگہ پر بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی بھی ہوں اور کرتا بھی ہوں. جس دن ہم واپس قرآن پر آ جائیں گے نا، جس دن ہم واپس قرآن پر آ جائیں گے نا، اللہ کی قسم ہمارے لیے وہی لہلہاتی ہوائیں چلے گی، وہی سرسبز و شادابی ہوگی جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین یا آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں. اقبال ہمارے شاعر ہیں نا، جن کو ہم شاعر مشرق کہتے ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے. کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری، بولو یار، نصرت کو اتر سکتے ہیں گردن سے قطار اندر قطار. اب بھی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں. پالنے والا کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کی تشریح اور پالنے والے کی تعریف ہمیں اپنی ماں سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. میں نے ابھی تک ایسی ماں نہیں دیکھی جو بچے کا رونا سنے
اور بیٹھی رہے، چاہے وہ آج کے دور کی ماں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ آج کے دور کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ پالنے والا کس کو کہتے ہیں کہ اگر بچہ بھوکا ہو تو ماں سے رہا نہیں جاتا۔ پالنے والا کس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی ماں کو کہو کہ اپنا لال یا اپنی بیٹی یا اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر یا اپنی لخت جگر مجھے دے دو 2 ماہ کے لیے، تو وہ دینے کے لیے تیار۔ پالنے والا کس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے محبوب کو اپنے سے جدا ہونے نہ دے، اس سے اس کی دوری برداشت نہ ہو۔ پالنے والا کس کو کہتے ہیں کہ اگر بچہ ناپاک بھی ہو جائے تو وہ بغیر کسی کراہت کے اپنے بچے کی پاکی کو صاف کرتی ہے۔ اور اللہ کو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والی ذات اقدس ہے۔ اور میں نے اکثر یہ بات عرض کی کہ 70 عدد نہیں ہے، 70 عدد نہیں ہے، یہ قول کثرت ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو یہ کہہ دیں کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا پالنہار کوئی نہیں ہے، یا اللہ آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، آپ کے علاوہ ہماری کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہہ دیں اور اس کے بعد ثم استقاموا، اس پہ پکا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ بگڑیاں بنانے والے ہیں، اور اپنی مشکل کو حل کرانے کے لیے لوگوں کے سامنے مارا مارا کرے، یہ نہیں۔ ہمارے رائمنڈ کے بزرگ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دام برکاتہم بڑے اللہ والے، یہ ابھی بلکہ احسان بھائی ان سے ملاقات بھی کر کے آئے، بڑے اللہ والے۔ وہ ایک بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں اس واقعے کو پڑھ کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چٹھی لکھ کے دریائے نیل میں ڈالی، کیسے چل گیا۔ مدینہ میں زلزلہ آیا، زمین تھرتھرا رہی ہے، عمر رضی اللہ عنہ اس پہ عصا مار رہے ہیں، ایک روایت میں اپنا پاؤں مار رہے ہیں اور فرما رہے تھم۔ عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا، فرماتے میں حیران ہوں کہ نیل چل کیسے گیا، زمین تھم کیسے گئی۔ ثم استقاموا، کیا چیز تھی؟ ثم استقاموا، استقامت تھی، اللہ کی ذات عالی پہ یقین تھا، وہ اللہ کو رازق سمجھتے تھے، اللہ کو مالک سمجھتے تھے، اللہ کو خالق سمجھتے تھے، اپنے آپ کو رازق مالک خالق نہیں سمجھتے تھے۔ میں 2016 میں جماعت میں تھا تو ہم ایک علاقے کے اندر گئے، وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم نے اس کو کہا کہ یار مسجد میں آؤ یار، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ جی میری تو رازق کی دکان ہے۔ تو میں نے ایک بیان میں یہ بات کی تو آگے سے لوگوں کو وہ جو ایک رپلائی ہوتا ہے والا ہوا، میں نے ان کو کہا بھائی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سچا ہے میں جھوٹا ہوں، وہ یہ بات کو سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ سچ بول رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں زبان سے کچھ ہوں میں اندر سے کچھ ہوں، میرا اوپر کچھ ہے میرا اندر کچھ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ تمہارے جسم کے اندر خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ درست ہے تمہارا پورا جسم درست ہے، اذا فسدت فسد الجسد كله، اگر وہ خراب ہے تمہارا پورا جسم خراب ہے۔ الا وهي القلب، 3 مرتبہ فرمایا آپ نے یہ جملہ، الا وهي القلب، الا وهي القلب، لوگوں وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے۔ میں اور آپ ہم اپنے دلوں کے اندر جھانکیں۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے بیٹے رات کو سونے سے پہلے 3 کام کیا کرو، نمبر 1 مراقبہ،
جو حضرات اللہ والوں سے متعلق ہیں، تصوف کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے مراقبہ کیا چیز ہوتی ہے۔ مراقبہ انتظار رحمت ہوتا ہے، توجہ اپنے دل پہ کر کے یہ توجہ لائی جاتی ہے کہ اللہ عز و جل کا نور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا ہمارے دل پہ نازل ہو رہا ہے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ٹھنڈک میں لانا۔ فرمایا پہلے مراقبہ کیا کرو، اس کے بعد محاسبہ کیا کرو کہ آج ہم نے کون کون سے کام اللہ کی فرما برداری میں کیے اور کون کون سے کام اللہ کی نافرمانی میں کیے۔ فرمایا جب تمہیں پتہ چل جائے کہ آج یہ کام اللہ کی نافرمانی والے ہو گئے، اب اس پر معاوضہ کرو۔ ثم استقام، پھر اللہ کو رب کہنے کے بعد پکے بھی ہو جاؤ معذرت کے ساتھ۔ میں پچھلے جمعے بھی یا اس سے پیوستہ جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی، ہمیں نمازوں کی حضوری ملتی ہے، ہمیں سجدے میں سرور آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے سجدوں کے سرور مثل صحابہ ہو جائیں، ہم ہو بھی نہیں سکتے۔ میں تو یہ روایت پڑھ کے حیران ہوتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، غالباً ترمذی شریف میں، فرماتے جب نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا، ہم نے اپنے ایمان میں کمی دیکھی۔ ہم تو بہت سال بعد بیٹھے ہیں، لیکن اللہ قرآن تو دے دیا، نبی پاک علیہ السلام ہمارے لیے قرآن تو دے کر گئے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اصول تو دے کر گئے، ہم ان کے اوپر کتنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا دکان والا یہ سمجھتا ہے، میرا ریہڑی والا یہ سمجھتا ہے، میرا دفتر والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر نماز 15 منٹ کے لیے میں پڑھنے کے لیے چلا گیا تو دکان کا نقصان ہو جائے گا، اور مزیداری کی بات یہ اس پورے پونے گھنٹے میں اس کی دکان میں کوئی گاہک گھستا، لیکن اس کے یقین نے اس سے دنیا بھی چھین لی اور اس کے یقین نے اس سے آخرت بھی۔ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، میں ایک مفہومی اعتبار سے اس کو عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ کان سے گاہک کو پکڑ کے دکان پہ کھڑا کرتے ہیں کہ اس سے خریدو۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس ہستی کی بات ہے جس کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ یوں کہوں کہ یہ اس ہستی کی بات ہے اگر وہ اپنی زبان اقدس سے کوئی جملہ نکال دے اللہ اس کو پورا کر دے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ثم استقام، ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں، باہر غیبت کرتے ہیں، ادھر بیان سنتے ہیں، باہر تبصرے کرتے ہیں، ادھر ہم سجدے کرتے ہیں، باہر ہم جو ہے شکوے کرتے ہیں، ادھر ہم سجدے کرتے ہیں، باہر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ادھر ہم اکرام کرتے ہیں، باہر بے اکرامی کرتے ہیں، منہ پہ ہم حاجی صاحب ہوتے ہیں، پیچھے ہم پتہ نہیں کیا صاحب ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہم اس کو عزت کے جملے کہتے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو گالیاں دیتے ہیں، اوئے اوئے کر کے پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت اترے گی؟ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت پہ جس کو روزانہ سمندر کہتا ہے اللہ جی اجازت دیجئے میں ان کے اوپر ٹوٹ پڑوں، اللہ فرماتے ہیں نہیں تھم جا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت پہ جن کو روزانہ زمین کہتی ہے یا اللہ تیری نافرمانی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، حکم کر ہم پھٹے اور ان کو نگل جائیں، اللہ فرماتے ہیں رکو۔ میں قربان اس رب کی رحمت پہ جس کو روزانہ آسمان کہتا ہے اللہ جی اجازت دیں ہم نہیں دیکھ سکتے اپنے نیچے آپ کی نافرمانی کہ ہم ان پہ پھٹے، ان پہ بجلیاں کڑکے، ان پہ سورج ٹوٹے، ان پہ چاند اور ستارے ٹوٹ کر گرے، ان کو تہوبالا کرے، اللہ فرماتے ہیں نہیں تھم جاؤ۔ ثم استقام، رب کہا ہے تو پھر پکے ہو جاؤ۔ یہ ہمارے تبلیغ والے حضرات آتے ہیں نا اپنے بیان میں 3 جملے کہتے ہیں۔ ایک تو میں یہ بات کروں کہ تبلیغ والے جو بیچارے آتے ہیں ان کو کچھ کہا نہ کرو، اگر ان کے معاون نہیں بن سکتے تو ان کے مخالف مت بنو، وہ جتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ 3 جملے کہتے ہیں بھائیو دوستو بزرگوں اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں اللہ مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں اللہ رازق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی
رازق نہیں ہے. ان 3 جملوں سے باہر نکل کے دکھاؤ. گندم میں نے بیج ڈالا, میں نے کھاد ڈالا, تناور بنانے کی فکر میں لگا, اللہ نہیں چاہتے. نکال کے دکھاؤ. خالق وہ ہے, ہم نہیں. میرے پاس دھن دولت بہت ہے, پیسہ بہت ہے, میں روزانہ 7 اسٹار سے کھانا کھا سکتا ہوں, لیکن گردے ختم ہے. معدہ ایکسپٹ نہیں کرتا. یہ ڈاکٹر ہزار بیٹھے ہیں یہاں پہ, پوچھو کتنے پیشنٹس آتے ہیں ان کے پاس. نعمت ساری سامنے موجود ہے, لیکن میں اس کو نگل. رازق کون ہے؟ سب بولو. میں ایک چیز کو پانا چاہتا ہوں, اس کے قریب پہنچ جاتا ہوں, وہ چیز مجھ سے ختم ہو جاتی ہے. مالک کون ہے؟ نکل کے دکھاؤ. اسی بات کا تو یقین ہے کہ میرے اندر یہ بات پیوست ہو کہ یا اللہ آپ رحمان ہیں, رحیم ہیں, ملک ہیں, قدوس ہیں, سلام ہیں, مؤمن ہیں, مہیمن ہیں, عزیز ہیں, جبار ہیں, متکبر ہیں, خالق ہیں, باری ہیں, مصور ہیں, غفار ہیں, قہار ہیں, وہاب ہیں, رزاق ہیں, فتاح ہیں, علیم ہیں, قابض ہیں, باسط ہیں, خافض ہیں, رافع ہیں, معز ہیں, مذل ہیں, سمیع ہیں, بصیر ہیں, حکم ہیں, عدل ہیں, لطیف ہیں, خبیر ہیں, علیم ہیں, عظیم ہیں, غفور ہیں, شکور ہیں, علی ہیں, کبیر ہیں, حفیظ ہیں, مقیت ہیں, حسیب ہیں, جلیل ہیں, کریم ہیں, رقیب ہیں, مجیب ہیں, واسع ہیں, حکیم ہیں, ودود ہیں, مجید ہیں, باعث ہیں, شہید ہیں, حق ہیں, وکیل ہیں, قوی ہیں, متین ہیں, ولی ہیں, حمید ہیں, محصی ہیں, مبدی ہیں, معید ہیں, محی ہیں, ممید ہیں, حی ہیں, قیوم ہیں, واجد ہیں, ماجد ہیں, واحد ہیں, احد ہیں, صمد ہیں, قادر ہیں, مقتدر ہیں, مقدم ہیں, مؤخر ہیں, اول ہیں, آخر ہیں, ظاہر ہیں, باطن ہیں, ولی ہیں, متعال ہیں, بر ہیں, تواب ہیں, منتقم ہیں, عفو ہیں, رؤوف ہیں, مالک الملک ہیں, ذوالجلال والاکرام ہیں, مقسط ہیں, جامع ہیں, غنی ہیں, مغنی ہیں, مانع ہیں, غار ہیں, نافع ہیں, نور ہیں, ہادی ہیں, بدیع ہیں, باقی ہیں, وارث ہیں, رشید ہیں, صبور ہیں, حنان بھی آپ ہیں, دیان بھی آپ ہیں, منان بھی آپ ہیں. الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ جی نہ آپ کے جیسا کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم کہیں ثم استقاموا, یا اللہ میں ان باتوں پر ڈٹ گیا. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پکے ہو؟ جی اللہ پکے. تھوڑا سا امتحان لے لوں جس کو اللہ نے پہلے سپارے میں بیان فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سب کہہ دو سبحان اللہ. اس مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہیں, ان کو کسی کام میں کوئی نقصان ہوا, کسی نے ان کے پیسے دبا لیے. مجھے علم ہے اس بات کا. اللہ نے ان کو دوسری جگہ سے اتنا مال عطا کیا کہ پہلے والا بھی پورا کر دیا. کیوں؟ ان کے بچوں نے مجھے بتایا کہ جب ابا سے ہمارے اس بات پہ مذاکرہ ہوا تو ابا فرمانے لگے بیٹا کوئی بات نہیں, اللہ پوری کر دے گے. اور اللہ نے پوری کی, بلکہ پوری سے اوپر عطا کیا. وبشر الصابرین. یہ تو ہے بشارت کہ میرا بندہ جو ثم استقاموا کا نعرہ لگاتا ہے, میں نے اس کو یہ بات بتا رکھی ہے اور وہ یہ بات سنتا ہے اور سننے کے بعد مانتا ہے. کیا مانتا ہے؟ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا بشارت صبر والوں کے لیے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے وہ کیا کہتے ہیں؟ سب پڑھیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے دیا تھا, آپ ہی چاہیے دوبارہ, اور وہ دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں. اللہ فرمانے اس بات میں پکے ہو نا؟ جی اللہ پکے, آپ کی توفیق سے پکے, اپنی طاقت سے پکے نہیں ہیں.
کیونکہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، پکے ہیں۔ اللہ فرماتے ٹھیک ہے پھر سنو، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، میں تمہارے اوپر فرشتوں کو نازل کر رہا ہوں، وہ آ کے تمہیں یہ بات کہیں گے، برا ٹینشن نہ گن، غم نہ کر، خوف نہ کھا، پریشان نہ تھی، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، سن وابشروا بالجنہ، پہلے تو بشارت ہے تیرے صبر پر کہ اللہ نے تجھے تیرے صبر کے بدلے جنت عطا کر دی، تیری استقامت کے بدلے تجھے جنت عطا کر دی، تو نے اللہ کو خالق مانا تجھے جنت مل گئی، تو نے اللہ کو مالک مانا تجھے جنت مل گئی، تو نے اللہ کو رازق مانا تجھے جنت مل گئی۔ یہ میری بات ہے، کسی تفسیر میں نہیں ہے، بندے نے میں نے خیال میں سوچا یا اللہ جنت تو ملے گی جب مریں گے، ابھی دنیا میں تو کوئی مہربانی کریے نا، ابھی تو بچے بھی پالنے ہیں، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، کپڑا بھی پہننا ہے، افطاری میں کچھ ساز و سامان بھی خریدنا ہے، کوئی یہاں کے لیے تو پیکیج عطا فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا سا آتا گھن، سونا سا آتا گھن، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرما رہے ہیں پریشان نہ ہو، یہ جو میں نے بھیجے ہوئے ہیں نا یہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہیں، بلکہ میں اگر ایک قدم اور بڑھوں تو اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہیں، ہم آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہیں۔ کیوں ساتھ ہیں؟ کیونکہ تیرے حبیب نے تیرے لیے مجھ سے راتوں اٹھ اٹھ کے دعا کی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ اگر تو ان کو تہوبالا کرے تو تیرے ہی بندے، لیکن میں محمد مصطفیٰ تجھ سے کہتا ہوں اللہم ارحم امتی، انہوں نے نہ کہا ہوتا تو آج سے 3 دن کا پہلے کا زلزلہ شاید ہم سب کو نگل جاتا، آج سے 3 دن کے پہلے زالہ باری جو ہوئی وہ ساری فصلوں کو نیست و نابود کر دیتی، کل رات کے آنے والی طوفانی بارش شاید ہمارے مکانوں کو اڑا کے غائب کر دیتی۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بری دعائیں ہیں کہ آج ہم پھر یہاں جمع ہیں، سچے ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، لوگوں کی خیر خواہی سوچنے والے بنو، بدخواہ نہ بنو، مر جاؤ، خدا کی قسم بدخواہ مت بنو، مر جاؤ جنت میں جاؤ گے، اگر بدخواہ بن کے مرے تو جنت نہیں ملے گی، اگر چغلخور بن کے ملے تو جنت نہیں ملے گی، اگر غیبت کرنے والے بن کے مرے تو جنت نہیں ملے گی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن کے مرے تو جنت نہیں ملے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون بتا کے گیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری بات ہے اور بات کو ختم کر، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، پتہ ہم سب کو ہی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں ہے؟ اس کے پاس قرآن نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک کے اللہ سے مسئلے حل کروانے ہیں، پتہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ سچ کے ذریعے سے ہماری مشکلوں کی گھرا کھلے گی، پتہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر ایمانداری کروں گا تو ایمانداری کے ذریعے سے اللہ میرے تھوڑے میں بھی برکت ڈال کے اس کو بڑھا دیں گے، علم ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر میں مسلمان کا اکرام کروں گا تو اللہ کی نظروں میں مقدم ہو جاؤں گا، پتہ ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کسی کی اعانت اور مدد کروں گا، اللہ فرماتے ہیں تو نے میرے بندے کی مدد کی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری دنیا میں بھی آخرت میں بھی مدد کروں گا، پتہ ہے۔ ہو کیوں نہیں رہی؟ ہو کیوں نہیں رہی؟
اس لیے نہیں رہی کہ میری گھٹی میں چوری اتر گئی، میری گھٹی میں اللہ کی نافرمانی اتر گئی، میری گھٹی میں اس مومن اور مسلمان کی بے اکرامی اتر گئی جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بیت اللہ تو بڑا مکرم ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، معاف کریے گا، میرے آ جائے تو پھر رکتی نہیں ہے۔ حرم میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اکثر عرب کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا میں تو بہت حیران ہوا۔ میں نے ایک عرب سے پوچھا، مجھے عرب کے سفر میں سب سے زیادہ مزہ اس لیے آیا کہ میں الحمدللہ عربی تکلم کر سکتا ہوں، تو میں نے ایک عرب سے پوچھا کہ یار ادھر یہ تھی، اس نے مجھے یہی حدیث سنائی۔ اس نے کہا کہ میں اگر اس طرف پاؤں کروں تو کوئی مسلمان سجدہ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، وہ تو اس بیت اللہ سے زیادہ مکرم ہے، تو میں اس کی طرف پاؤں کیسے کر دوں؟ ہمارے یہاں کوئی ادھر پاؤں کر دے تو ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور 4 گالیاں دے دیتے ہیں، اور اس بات سے لاعلم ہوتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی رحمت کے اندر ہے، تو اس کو گالیاں دے کے اللہ کی نظروں سے گر گیا۔ کہاں سے رحمت اترے بھائی؟ رمضان آتا ہے، ہمارے اشیاء خوردونوش بیچنے والے چپ کر کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، ان کو کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں۔ کہاں سے رحمت اترے بھائی؟ لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے، کہاں سے رحمت اترے بھائی؟ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ حضرات یہاں جمعے کے اجتماع میں آتے ہیں، میں آپ حضرات سے اکثر معاشرت کا مذاکرہ کرتا ہوں، اور معاشرت کے مذاکرہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر بھی اللہ کا خوف و خشیت پیدا ہو جائے، اور ہم سب کے اندر اللہ کا خوف و خشیت پیدا بولو میں خود بھی بااخلاق بن جاؤں اور میرا معاشرہ بھی بااخلاق بن جائے۔ اور معاشرہ اس وقت تک باکردار اور بااخلاق نہیں ہو سکتا جب تک میں باکردار اور بااخلاق میں دوسروں کو تو بھاشڑ دوں اور خود میں غیبتیں بھی کروں، چغلیاں بھی کروں، دوسروں پہ انگلیاں بھی اٹھاؤں، دوسروں پہ تبصرے بھی کروں، دوسروں کی عزتیں بھی اچھالوں، دوسروں کا مال بھی ہتھیاؤں، لوگوں کی زکاتیں بھی جھوٹ بول کے کھا جاؤں، لوگوں کے صدقہ زکات بھی جھوٹ بول کے کھا جاؤں، لوگوں کی دیوے مال بھی جھوٹ بول کے کھا جاؤں، بہنوں کا حق بھی کھا لوں، ہمسایوں کے حقوق بھی مار لوں، ہمسائے کے آرام کا خیال نہ کروں، اپنی خوشی کو لوگوں کے گلے کا توق بنا کے ڈال دوں، اور پھر کہوں اللہ سے یہاں تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ او بابا اللہ سے بھی نعمتاں طلب تے دے دے، بے طلب تو نہیں دیتا۔ صحابہ طالب ہیں، بھوج غریب ہیں، اللہ سے انہاں کو عطا کیتے، صحابہ چاہے غریب ہیں طالب ہیں، اللہ انہاں کو عطا کیتے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا آخری فرمان سنو تے وال گل مکاؤں، اللہ دے نبی فرمیدن ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے کہ تم کون ہو، نہ اللہ تمہارے مال دیکھتا ہے کہ تم کون ہو۔ ان اللہ چودھری ہو تو گھر میں رہو، جو بھی ہو گھر میں رہو، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سمجھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے دل کو لے کر آئے پھر اعمال کو لے کر آئے کہ اگر دل کی سمت ٹھیک ہوگی تو اعمال قابل قبول ہوں گے، اگر دل میں کفر ہے، دل میں غیبت ہے، دل میں عناد ہے، دل میں حرص و ہوس ہے، دل میں لالچ ہے، دل میں کسی کی بے اکرامی ہے، تو اعمال بھی کسی کام کے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، ایہو جہاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، حداں جڑے شریعت دیاں توڑ دیون، ایہو جہاں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ غازی عشق بلال جہاں چاہیدہ ہے، میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی۔ اسی موضوع کو اگلے جمعے جوڑیں گے اور انشاءاللہ توبہ کی تکمیل کریں گے۔ آج بھی ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، اللہ رحم فرما دیں، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیں۔ ہم بڑے گناہگار سیاکار خطابار ہیں، بڑے نالائق ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے نبی کی امتی ہیں، تیرے ہم بندے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، تو ہمارا داتا و مولا ہے، ہم تیرے بیکاری کمیوں منگتے ہیں، ہماری جھولیوں کو رحمتوں سے بھر کے ہمیں بتا دو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔